جو ہے وہ بہت سارے بہت مشہور واقعہ ہے ایک عابد کا کہ شیطان بہت پریشان تھے اس کی عبادت سے، اور اس کو کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے اس کو بہکائیں، لیکن نہیں اس کو عبادت سے ہٹا پاتے تھے۔ عبادت، نماز، پریچنگ، پریئر، صلات اتنا زیادہ تھا، تو ایک شیطان نے بولا کہ میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں۔ وہ گیا اس کے پاس اور وہ دو برابر عبادت کرتا تھا۔ جب کئی دن دیکھا اس نے کہ یہ 2 ٹائم زیادہ میرے سے عبادت کرتا ہے اور میں اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ میرے سے زیادہ کیسے کرتا ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ یہ کیسے کرتے ہو؟ اس نے بولا ایک راز ہے۔ اس نے بولا کیا راز ہے؟ کہہ رہا میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کرنے کے بعد جب بھی مجھے گناہ یاد آتا ہے تو میری عبادت میں انرجی آ جاتی ہے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی پھر یہ گناہ کہاں سے؟ اس نے بولا ابھی فلانی خاتون ہے ان کے پاس، اب یہ عابد کو اس نے دھوکہ دے دیا، یہ چلا گیا، اس خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جب اس نے دیکھا تو اس نے بولا یہ تو عابد ہے، اتنا عبادت کو آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے؟ کہہ رہا ایسا 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 ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ اگر آپ یہ غلطی کریں اور آپ کو دوبارہ توفیق ہی نہ ہو توبہ کرنے کی، آپ کو موقع ہی نہ ملے، زندگی آپ کو موقع نہ دے، اور کہا کہ جس نے یہ آپ کو بھیجا ہے وہ شیطان ہے، اس کا یقین کرنے کے لیے آپ بے شک چلے جائیں اور جا کر دیکھ لیں، وہ فرار کر جائے گا۔ عابد شرمندہ ہوا، واپس جا کے دیکھا تو بھاگ، لیکن وہ عورت جو کہ گناہگار تھی، غلط عورت تھی، اس کا اسی رات کو انتقال ہو گیا، اور اس وقت جو نبی تھے اس کو پروردگار نے وحی نازل کی کہ جاؤ ایک ایک عبادت گزار، ایک توبہ کرنے والی خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک شخص کو گناہ سے بچایا۔ چاہے ساری زندگی غلطی کرتی رہی لیکن آخری ٹائم پر تو ہمیں عزیزان محترم ہم یہ نہ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میری زندگی گزر گئی مولانا، ابھی کہاں خدا معاف کرے گا۔ اچھا، یہ شیطان وسوسے کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے زندگی میں یہ کیا۔ یہ شیطان ہے جو وسوسے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کر لیں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ ریپیٹنس ہے، برگشت ہے۔ توبہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم خدا اپنی زندگی میں جا رہے تھے، آپ اپنے گھر سے نکلے یہاں امام بارگاہ آنے کے لیے، آپ غلط ہو گئے، آپ غلط رستے پہ چلے گئے، آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلط ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یو ٹرن لے لیا اور واپس اپنے توبہ یہی ہے کہ ہم اصل میں اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں صراط مستقیم پہ واپس لے آتا ہے، اور اسی پر ہم اگر مر جائیں گے عزیزان محترم کامیاب ہے۔ تو ہم مایوس نہ ہوں توبہ سے، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان استغفار کرے اپنی زندگی کے اندر۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور ان کے دروازے جو ہے وہ خدا نے کھول لیے۔ بعض اوقات انسان ایک غلطی کو جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے، عبادت کا، اس لیے روایت ہے کہ استغفار توبہ کرنے والے کی جو گریہ ہے وہ عبادت، بعض ایک ایسے آدمی کی عبادت سے زیادہ خدا بہتر سمجھتا ہے اس کو، کہ انسان استغفار کر رہا ہے، اس کو اپنے وجود سے محسوس کرے، اپنی غلطی کو انسان پشیمان ہو خدا کی بارگاہ میں۔ دیکھیں اس لیے تو ماہ رمضان ہے، یہ شاید آپ کو عام دنوں میں موقع انسان کو نہیں ملتا ہے، انسان عام دنوں میں اتنا مصروف ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں گئی۔ رمضان میں کم از کم ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ دعائیں کھولیں، اور ان دعاؤں میں دیکھیں کہ پروردگار، جہاں دعا ابو حمزہ عثمالی کے اندر امام خدا کی بارگاہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے اس دنیا میں کہ تو میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، مجھے اس دنیا میں تیری ستاریت کی، تیرے چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ خود بولے گی، ہاتھ خود بولے گا، زبان خود۔ ابھی تو دیکھیں، ابھی آپ کو جو میں نظر آ رہا ہوں، آپ کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے؟ ابھی تو میں اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن خدا جانتا ہے قیامت میں یہ سب جو اندر ہوگا باہر آ جائے گا۔ تو وہاں امام کہتے ہیں پروردگار وہاں تو مجھے شرمندہ نہ کر لوگوں کے آگے۔ کتنا انسان شرمندہ ہوگا وہاں پہ؟ تو بہتر ہے کہ انسان اسی دنیا میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور اپنا آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ عزیزان محترم، دعاؤں کو، ترجموں کو دل سے پڑھیں اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے۔
خدا نے کتنے بڑے بڑے لوگوں، کتنے غلطی کرنے والے لوگ تھے، ایک جملوں سے، ایک قرآن کی آیتوں سے پلٹا دیا۔